یہ شہر سورج کے طلوع و غروب ہونے کی جگہ واقع ہے، اور اس کے پیچھے 3 قومیں مشک، تافیل اور تاریس آباد ہیں، اور ان سے پہلے یاجوج و ماجوج ہیں، یعنی قوم عاد و سمود کی باقیات ان دونوں کے درمیان ہیں۔ شب معراج جبرائیل علیہ السلام مجھے ان اقوال کی طرف لے گئے۔ میں نے یاجوج و ماجوج کو اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت کی دعوت دی، مگر انہوں نے میری دعوت سے انکار کر دیا۔ پھر مجھے قوم عاد و سمود کی باقیات کی طرف لے جایا گیا۔ میں نے انہیں دعوت حق دی، جسے انہوں نے قبول کر لیا اور سر تسلیم خم کر دیا، پس وہ ہمارے دینی بھائی ہیں۔ پس ان میں سے جو کوئی نیک عمل کرے گا وہ تمہارے نیکوکاروں کے ساتھ ہوگا، اور جو کوئی برائی کرے گا وہ تمہارے بروں کے ساتھ ہوگا۔ پھر مجھے مشک، تافیل اور تاریس کی طرف لے جایا گیا۔ پس میں نے انہیں اللہ کے دین اسلام کی دعوت دی، مگر ان لوگوں نے میری دعوت کو جھٹلا دیا اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو ماننے سے انکار کر دیا اور اس کے رسولوں کی تکذیب کی۔ پس یہ لوگ یاجوج و ماجوج اور ان تمام لوگوں کے ساتھ جہنم میں ہوں گے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ غروب ہونے کے بعد فرشتے سورج کو اپنی اڑان کی رفتار کے مطابق لے کر 7ویں آسمان پر پہنچا دیتے ہیں، جہاں سورج سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس پر مقرر فرشتے بھی سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اسے آسمان دنیا کی طرف اتارا جاتا ہے، یہاں تک کہ فجر ہو جاتی ہے، اور جب یہ مزید نیچے اترتا ہے تو دن پوری طرح نکل آتا ہے۔ مزید فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے انتہائی مشرق میں 7ویں سمندر پر ظلمت کا ایک پردہ بنایا ہے، جس کی تاریکی کی مقدار ازل تا ابد راتوں کی تاریکی کے برابر ہے۔ جب سورج کے غروب ہونے کا وقت آ پہنچتا ہے تو ایک فرشتہ جو رات پر مقرر ہے آ کر اس اندھیری چادر میں سے ایک مٹھی ظلمت کی لے کر مغرب کی طرف رخ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنی انگلیوں کے درمیان سے بدتریج ظلمت چھوڑتا چلا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ شفق کی سرخی کو بھی نگاہ میں رکھتا ہے۔ جب شفق غائب ہو جاتی ہے تو بقیہ تمام ظلمت کو یکدم چھوڑ دیتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اپنے پروں کو پھیلا دیتا ہے، یہاں تک کہ انہیں زمین کے دونوں قطر اور آسمان کے کناروں تک پہنچا دیتا ہے، بلکہ اس سے بھی آگے جہاں تک اللہ چاہتا ہے فضا سے باہر نکال دیتا ہے۔ اس کے بعد رات کے اندھیروں کو اپنے پروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے ہانکتا ہوا مغرب میں پہنچ جاتا ہے۔ اس کے مغرب میں پہنچتے ہی مشرق سے صبح طلوع ہو جاتی ہے اور رات کا فرشتہ اپنے دونوں پروں کو سمیٹ لیتا ہے اور وہاں موجود ظلمت کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنی مٹھی میں اسی طرح بھر لیتا ہے جیسے اس نے حجاب ظلمت سے مٹھی بھری تھی۔ پھر اس ظلمت کو مغرب کے پاس 7ویں سمندر میں رکھ دیتا ہے، اور جب یہ ظلمت مغرب سے مشرق کی طرف چلے گی تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ پس دن کی روشنی مشرق کی طرف سے پھوٹنے اور رات کی تاریکی مغرب سے پھیلنے کا یہی سبب ہے۔ چاند اور سورج کا اپنی طلوع کی جگہ سے غروب تک جاتے اور پھر وہاں سے 7ویں آسمان تک بلند ہونا اور عرش کے نیچے رکے رہنے میں مشغول رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ وقت آ جائے جب اللہ تعالیٰ بندوں کی توبہ قبول نہ کرے گا، زمین میں گناہ بکثرت ہو جائیں گے، نیک کام ناپید ہو جائیں گے، کوئی نیکی کا حکم نہ کرے گا، برائیاں پھیل جائیں گی اور کوئی اس سے منع کرنے والا نہ ہوگا۔ اور قیامت کے قریب جب سورج ایک رات عرش الہی کے نیچے رکا رہے گا اور سجدہ ریزی کے بعد اجازت طلب کرے گا کہ اسے کہاں سے طلوع ہوتا ہے، مگر اسے کوئی جواب نہ دیا جائے گا، یہاں تک کہ چاند بھی اپنا سفر پورا کر کے اس کے پاس پہنچ جائے گا اور سجدہ گزاری کے بعد اجازت طلب کرے گا، لیکن اسے بھی کوئی جواب نہ دیا جائے گا۔ اس وقت سورج 3 اور چاند 2 راتوں تک عرش کے نیچے ٹھہرے رہیں گے، مگر اس رات کی طوالت کو صرف تہجد گزار لوگ ہی پہچان سکیں گے، اور ان کی تعداد مسلمانوں کے شہروں میں انتہائی قلیل ہوگی، اور یہ لوگ عام مسلمانوں کی نگاہوں میں حقیر و مسکین جانے جائیں گے۔ پس تہجد گزار لوگوں میں سے کوئی ایک شخص
حسب عادت بیدار ہو کر وضو کر کے اپنی نماز کی جگہ میں داخل ہوگا اور اپنی نماز اور وظائف ادا کرے گا، جس کے بعد وہ حسب عادت باہر نکلے گا مگر صبح کے آثار نہ پائے گا تو اسے یقین نہ آئے گا اور وہ مختلف اقسام کے وسوسوں کا شکار ہو جائے گا اور گوناگون خیالات اسے پریشان کریں گے۔ پھر سوچے گا شاید میں نے کرت کم کی ہے یا نماز مختصر کی ہے یا اپنے وقت سے پہلے بیدار ہو گیا ہوں، جس کے بعد وہ دوبارہ اپنی نماز کی جگہ میں داخل ہو کر اپنے تمام معمولات دوبارہ ادا کرے گا۔ پھر باہر نکل کر جب صبح کو نہ دیکھے گا تو اس کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو جائے گا اور برے خیالات اور وسوسے اسے گھیر لیں گے، جن کے ساتھ اب خوف بھی شامل ہو جائے گا۔ لیکن پھر وہ یہ سوچے گا کہ میں نے کرت کم کی ہے یا نماز مختصر کی ہے یا اپنے وقت سے قبل بیدار ہو گیا ہوں، لہٰذا وہ تیسری مرتبہ اپنی نماز کی جگہ میں داخل ہوگا، مگر اس دفعہ اس کے دل میں بہت زیادہ خوف اور ڈر گھر کر چکا ہوگا۔ وہ حسب سابق اپنے معمولات پورے کر کے باہر نکلے گا تو رات کو اپنی جگہ برقرار دیکھے گا، ستارے گردش میں ہوں گے اور رات اپنی ابتدائی حالت میں نظر آئے گی۔ یہ دیکھ کر اس کے دل میں خوف اور ڈر مزید بڑھ جائے گا اور اس رات کی ہولناکی کی وجہ پہچان جائے گا۔ یہ لوگ ایک دوسرے سے رابطہ قائم کریں گے، جس کے بعد ہر شہر کے تہجد گزار اپنے اپنے شہروں کی مسجدوں میں اکٹھے ہوں گے اور بقیہ رات اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑاتے ہوئے اور توبہ و استغفار کرتے ہوئے گزار دیں گے، جبکہ باقی قوم غافلین خواب غفلت میں پڑے ہوں گے، حتیٰ کہ جب سورج اور چاند عرش الہی کے نیچے بالترتیب 3 اور 2 راتیں گزار چکیں گے تو جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آئیں گے کہ تم اپنے غروب ہونے کی جگہوں پر لوٹ جاؤ اور آج وہاں سے طلوع ہو، آج تمہیں ہمارے پاس سے نور نہ مل پائے گا۔ اس وقت یہ دونوں اس انداز میں روئیں گے کہ 7 آسمانوں والے اور عرش الہی کو اٹھانے والے ان کی آواز سنیں گے۔ ان کے اس رونے میں موت اور قیامت کا خوف بھی شامل ہوگا۔ مزید فرمایا کہ اسی دوران جب کہ لوگ ان کے طلوع ہونے کا انتظار کر رہے ہوں گے، اچانک یہ دونوں ان کی پشت یعنی مغرب کی طرف سے طلوع ہوں گے اور ان کی رنگت کالے کوے جیسی ہوگی، نہ سورج میں تابانی ہوگی نہ چاند میں چاندنی، یعنی ان کی حالت آپ مکمل گرہن کی سی ہوگی۔ دنیا والے ان دونوں کی یہ حالت دیکھ کر چیخنا شروع کر دیں گے، مائیں اپنے بچوں کو چھوڑ دیں گی اور محبت کرنے والوں کی محبت ختم ہو جائے گی اور ہر انسان اس مصیبت کی گھڑی میں پریشان ہو جائے گا، جبکہ نیک لوگوں کا اس دن کا رونا بھی عبادت میں شمار کر لیا جائے گا اور فاسقوں کا رونا انہیں کچھ بھی نفع نہ دے گا بلکہ ان کے لیے مزید نقصان کا باعث بنے گا۔ پھر ان کو سورج اور چاند سینگ والے اونٹوں کی مانند بلند کیا جائے گا اور ان میں سے ہر ایک آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا یہاں تک کہ یہ دونوں آسمان میں پہنچ جائیں گے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آئیں گے اور ان کے سینگوں کو پکڑ کر انہیں مغرب کی طرف لوٹا دیں گے، مگر اس وقت یہ دونوں اپنے چشموں میں سے کسی میں غروب نہ ہوں گے بلکہ باب التوبہ میں غروب ہوں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور میرے گھر والے آپ پر قربان، یہ باب التوبہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اللہ تعالیٰ نے مغرب کی انتہا میں ایک دروازہ توبہ کے نام سے بنایا ہے، اس کے دونوں کواڑ سونے کے ہیں اور ان پر موتی اور جواہرات جڑے ہیں اور ایک کواڑ سے دوسرے کواڑ تک کا فاصلہ تیز رفتار سوار کی رفتاری کے حساب سے 40 برس کی مسافت کے برابر ہے۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے یہ دروازہ تخلیق کیا ہے یہ واہ ہے اور سورج اور چاند کے مغرب سے طلوع ہونے تک یہ کھلا رہے گا۔ اس صبح کے طلوع ہونے تک جو بندہ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے گناہوں سے باز رہنے کا اقرار کرے توبۃ الصوبہ، تو اس کا یہ اقرار اس دروازے میں سے گزر کر اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچتا ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، توبۃ الصبح کیا ہے؟ توبۃ النصوح کیا ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گناہ کا بندے سے ارتکاب ہوا ہے اس پر وہ نادم ہو اور پھر اللہ تعالیٰ کے حضور ایسی توبہ کرے کہ دوبارہ اس گناہ کو نہ دہرائے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے دودھ تھنوں میں واپس نہیں جا سکتا۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام اڑ کر اس دروازے کو اس طرح بند کریں گے جیسے کہ ان کے درمیان کوئی درز نہ رہے گی۔ اس دروازہ کے بند ہونے کے بعد کسی کی بھی توبہ قبول نہ ہوگی اور نہ ہی کسی مسلمان کی نیکی معتبر ہوگی سوائے ان کے جو پہلے ہی تائب، صادق اور نیکی کرنے والے تھے۔ لہٰذا ایسے لوگوں کے لیے توبہ و استغفار کا در کھلا رہے گا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، یوم یأتی بعد آیات ربک لا ینفع نفس ایمانہم ایمان لہم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانہا خیرہ، سورۃ الانعام آیت 158۔ جس روز تمہارے رب کی بعض مخصوص نشانیاں نمودار ہو جائیں گی، پھر کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان کچھ فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی بلائی نہ کمائی ہو۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اس کے بعد سورج اور چاند کا کیا حال ہوگا؟ نیز اہل دنیا اور دنیا کا کیا حال ہوگا؟ فرمایا کہ سورج اور چاند کو نور اور روشنی کا لباس پہنایا جائے گا اور وہ اسی طرح طلوع و غروب ہوں گے جیسا کہ اس سے پہلے ہوتے تھے، اور لوگ ان کی روشنی میں چیزوں کو اسی طرح دیکھیں گے جیسے پہلے دیکھتے تھے، حتیٰ کہ زمین میں نہریں جاری رہیں گی، درخت اگتے رہیں گے اور عمارتیں تعمیر ہوتی رہیں گی۔ اس کے بعد دنیا کی حالت یہ ہوگی کہ اگر کسی آدمی کی گھوڑی نے مغرب سے سورج طلوع ہونے کے بعد بچہ دیا ہوگا تو وہ اس پر سواری نہ کر سکے گا کہ سور پھونک دیا جائے گا۔ حذیفہ بن یمان کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں اور میرے گھر والے آپ پر قربان، سور پھونکنے جانے کے وقت لوگ کس حال میں ہوں گے؟ فرمایا، اے حذیفہ، مجھے ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان، آدمی اپنے حوض کی لپائی کر رہا ہوگا مگر اس میں پانی نہ ڈال سکے گا کہ قیامت برپا ہو جائے گی اور سور پھونک دیا جائے گا۔ اور اگر دو افراد کپڑے کی خرید و فروخت میں مشغول ہوں گے تو وہ سودا مکمل نہ کر سکیں گے اور نہ ہی دکاندار کپڑے کا تھان لپیٹ سکے گا۔ آدمی اپنی اونٹنی کا دودھ نکال کر لائے مگر اسے پینے نہ پائے گا کہ قیامت برپا ہو جائے گی۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، وَلِيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، سورۃ عنکبوت آیت 53۔ ترجمہ، اور یقیناً اپنے وقت پر وہ آ کر رہے گا اچانک، اس حال میں کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا اور قیامت برپا ہو جائے گی اور اہل جنت اور اہل جہنم کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے الگ الگ کر کے ان کے ٹھکانوں پر پہنچا دیا جائے گا تو اس وقت اللہ بزرگ و برتر سورج اور چاند کو بلائے گا۔ یہ دونوں اس حال میں اللہ کے حضور لائے جائیں گے کہ یہ دونوں سیاہ اور بے نور ہوں گے اور تھراتے اور بلبلاتے ہوں گے۔ ان کے کندھے اس دن کی ہولناکی اور رحمان کے خوف سے کانپ رہے ہوں گے۔ عرش الہی کے سامنے پہنچتے ہی دونوں سجدہ میں گر پڑیں گے اور عرض کریں گے، اے ہمارے معبود، آپ ہماری عبادت اور فرمانبرداری کو جانتے ہیں اور ایام دنیا میں آپ کے حکم کے مطابق تیز رفتار گردش اور طلوع و غروب کا حال بھی جانتے ہیں۔ آپ ہمیں مشروں کے ساتھ عذاب نہ دیں۔ ہم نے نہ تو کبھی آپ کی عبادت اور اطاعت سے روگردانی کی اور نہ ہی کبھی اس سے غافل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تم نے سچ کہا، میں تمہیں ابتدا میں جس حالت سے پیدا کروں گا اسی حالت میں دوبارہ لوٹاؤں گا۔ سورج اور چاند پوچھیں گے کہ آپ نے ہمیں کس چیز سے پیدا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اپنے عرش کے نور سے، پس تم اسی حالت پر دوبارہ لوٹ آؤ۔ پس وہ دونوں ایسی چمک کے ساتھ روشن ہو جائیں گے کہ آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی۔ ان دونوں کی یہ چمک عرش الہی کے نور کی مرہون منت ہوگی۔ اللہ بزرگ و برتر کے فرمان، یبدیو و یعید، پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ اکرمہ کہتے ہیں کہ میں یہ حدیث سن کر حضرت ابن عباس کی مجلس میں موجود افراد کے ساتھ
افراد کو ساتھ لے کر حضرت کعب کے پاس آیا اور انہیں اس قصے کی خبر دی جو ابن عباس کی مجلس میں ان کی حدیث کے سلسلے میں پیش آیا تھا، اور ابن عباس نے جو حدیث سنائی تھی اس کو بھی بیان کیا۔ پس اس حدیث کو سننے کے بعد کعب ہمارے ساتھ ابن عباس کے پاس پہنچے اور کہا کہ میری حدیث کے سلسلے میں جو واقعہ پیش آیا مجھے اس کی اطلاع ملی، لہٰذا میں اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ میں نے یہ روایت یہودیوں کے حوالے سے بیان کی اور میں نہیں جانتا کہ یہودیوں نے اس میں کیا تبدیلی کی ہے، اور آپ نے یہ روایت کتاب جدید قرآن کریم اور سید الانبیاء خیر النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے یہ حدیث سنائیں تاکہ میں اسے یاد کر لوں، تاکہ آپ کی بیان کردہ روایت میری بیان کردہ روایت کی جگہ لے اور میری بیان کردہ روایت کو متروک اور کالعدم قرار دے۔ اکرمہ کہتے ہیں کہ ابن عباس نے پوری حدیث دہرائی اور اس کا ایک ایک حرف میرے دل میں بیٹھ گیا۔ پھر ابن عباس نے دوبارہ بیان کی تو میں نے اپنے حافظے میں کوئی کمی بیشی نہ پائی اور نہ ہی کوئی حرف یا واقعہ آگے پیچھے ہوا۔ ابن عباس کے اس علم و فضل کو دیکھ کر میرے دل میں ان کی طرف بڑھنے کی شدت سے خواہش اور طلب پیدا ہوئی اور ان سے حدیث نبی سننے کا میرا شوق دیوانگی کی حد تک بڑھ گیا۔ علماء متقدمین کے اقوال۔ ابن القوا نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے امیر المومنین، چاند کے اندر یہ دبے کس وجہ سے ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا، کیا تم نے قرآن میں آیت نہیں پڑھی؟ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللیل، رات کی نشانی کو ہم نے بے نور بنایا۔ پس یہ اسی بے نوری کے اثرات ہیں۔ یہ روایت ایک اور انداز میں دوسری جگہ درج ہے، جس کے مطابق ابن القوا نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ چاند کے اندر یہ سیاہی کیسی ہے، جس کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، فَمَحَوْنَا آیَةَ اللیل وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّہَارِ مُبْصِرَةً، سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 12۔ رات کی نشانی کو ہم نے بے نور بنایا اور دن کی روشنی کو روشن کر دیا۔ عبید بن عمیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس تھا جب وقت ابن القوا نے چاند کے اندر سیاہی دبوں کے بارے میں سوال کیا۔ حضرت علی نے جواب دیا، یہ رات کی نشانی ہے جس کو مٹایا گیا ہے۔ رفیع بن ابی کثیرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت علی نے فرمایا، تم جس چیز کے متعلق جی چاہے سوال کرو۔ پس ابن القوا نے کھڑے ہو کر پوچھا، اے امیر المومنین، چاند میں سیاہی کیسی ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، اللہ تمہیں ہلاک کرے، تم اپنے دین اور آخرت کے متعلق کیوں نہیں پوچھتے؟ پھر فرمایا، یہ رات کا مٹانا ہے۔ عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے حضرت علی سے سوال کیا، چاند میں سیاہی کیسی ہے؟ حضرت علی نے جواب میں یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، سورہ بنی اسرائیل آیت 12۔ دیکھو، ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے۔ رات کی نشانی کو ہم نے بے نور بنایا اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا۔ ابن عباس سے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ مہ سے مراد رات کی تاریکی ہے۔ ابن جریح حضرت ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ چاند سورج کی طرح روشن تھا اور چاند رات کی نشانی ہے اور سورج دن کی نشانی ہے، اور اس آیت فَمَحَوْنَا آیَةَ اللیل کی تلاوت فرمائی اور محو کی تفسیر میں کہا کہ یہ وہی سیاہی ہے جو چاند میں ہے۔ حضرت مجاہد سے بھی اس آیت کی تفسیر میں یہی منقول ہے کہ سورج دن کی نشانی ہے اور محو سے مراد وہ سیاہی ہے جو کہ چاند میں ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ ایک دوسرے طریق میں حضرت مجاہد سے اس آیت کی تفسیر میں منقول ہے کہ دن اور رات کو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح پیدا فرمایا ہے۔ عبداللہ بن کثیر سے اس کی تفسیر میں منقول ہے کہ رات کی نشانی سے مراد رات کی تاریکی ہے اور دن کی نشانی سے مراد دن کی روشنی ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے اس کی تفسیر میں منقول ہے، ہم آپس میں گفتگو کرتے تھے کہ آیت میں محو کو جو رات کی نشانی کہا گیا ہے، اس سے مراد وہ سیاہی ہے جو کہ چاند میں نظر آتی ہے،
اور آیت میں مبصرہ سے مراد روشن اور چمکدار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاند کے مقابلے میں سورج کو زیادہ منور اور بڑا بنایا ہے۔ حضرت مجاہد سے اس کی تفسیر میں منقول ہے کہ دن اور رات کو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح بنایا ہے۔ ہماری رائے، میرے نزدیک اس بارے میں جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو دن اور رات کی نشانیاں بنایا۔ پس دن کی نشانی تو وہ سورج ہے جس کے ذریعے دن میں دیکھا جاتا ہے، اور رات کی نشانی چاند بنایا ہے، اس کو مٹایا یا محو کیا اس سیاہی کی صورت میں جو کہ اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے نور سے چاند کو بمثل سورج بنایا، پھر چاند کے نور کو رات کی نشانی کے طور پر مٹایا، جیسے کہ اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے سورج کی روشنی اس لباس کی وجہ سے ہو جو عرش الہی کے نور سے منور اس کو پہنایا گیا تھا، اور چاند کی روشنی اس نور کے سبب ہو جو کرسی کے نور سے منور تھا اور وہ چاند کو پہنایا گیا تھا۔ بس یہ دن دونوں حالتوں کے اختلاف کا سبب ہے۔ ہمارے خیال میں اگر ان دو حدیث ابو ذر غفاری اور حدیث ابن عباس میں سے جو بھی سندن صحیح ثابت ہو جائے تو اسی کے مطابق قول اختیار کریں گے، مگر ان کی اسناد کمزور ہیں، لہذا ہم جائز نہیں سمجھتے کہ کسی قول کو ان حدیث کی بنا پر رد کریں۔ اس کے علاوہ ہم یقینی طور پر جانتے ہیں کہ اللہ تعالی نے سورج اور چاند کے اوصاف و احوال میں اختلاف مخلوق کے فائدہ کے لیے رکھا ہے، بس اسی وجہ سے سورج کو درخشاں اور تابہ بنا دیا جبکہ چاند کو مدھم روشنی والا بنایا۔ ہم نے چاند اور سورج کے متعلق کچھ اپنی کتاب میں بیان کیا ہے، جبکہ بعض تفسیری احادیث کو جان بوجھ کر یہاں نہیں لکھا۔ اس کے علاوہ زمین و آسمان کی تخلیق کے واقعات بھی تفصیل سے بیان نہیں کیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی کتاب میں زیادہ تر واقعات انبیاء اور رسل اور بادشاہوں کے زمانہ و تاریخ کے متعلق لکھنے ہیں۔ تخلیق زمین و زمان کی تاریخ اجمالاً صرف اس لیے بیان کی ہے کیونکہ تمام تاریخ عالم انسانی سے ان کا واسطہ ہے، لہذا ابتدا میں اس کے متعلق چند معلوماتی بیانات لکھ دیے ہیں۔ نیز ہم وہ تمام تفاصیل بیان کر چکے ہیں جن میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کی تخلیق کی ابتدا کب اور کس طرح شروع کی اور کب اس کام سے فارغ ہوئے۔ اسی طرح جب یہ کائنات تیار ہوئی تو پھر اس کے فنا ہونے کا ذکر بھی ضروری تھا۔ یہ تمام بیانات ہم نے احادیث نبوی، آثار صحابہ، اقوال علماء متقدمین کی روشنی میں لکھی ہیں۔ چونکہ اس کتاب کے لکھنے کا مقصد کچھ اور ہے جس کے متعلق ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، لہذا اب ہم اپنے اصل مقصود کی طرف آئیں گے، یعنی ظالم و جابر نافرمان سلاطین اور عادل اور مطیع بادشاہوں کی تاریخ، انبیاء اور رسولوں کے زمانے اور ان کے حالات وغیرہ۔ کیونکہ یہ سب کچھ لکھنے سے قبل زمانہ وغیرہ کا بیان ضروری ہے تاکہ تاریخوں کی تصحیح ہو سکے اور اوقات کی پہچان ہو پائے۔ سورج اور چاند کا تذکرہ بھی اس لیے کیا گیا ہے تاکہ دن اور رات کی گھڑیوں کا اندازہ ہو سکے۔ اپنے مقصد کی طرف آتے ہوئے ہم سب سے پہلے اس کا ذکر کریں گے جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بادشاہت سلطنت عطا فرمائی اور اس پر اپنے انعامات اور فضل کی بارش برسائی، مگر اس نے کفران نعمت کیا اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا انکار کیا، اس سے بغاوت کی، اس کے سامنے تکبر اور غرور کا اظہار کیا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس سے لباس نعمت چھین لیا اور اس کو ذلیل و رسوا کیا۔ اس کے بعد اس کے پیروکاروں کا ذکر ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل فرمایا اور انہیں اسی کا گروہ قرار دیا اور ذلت و رسوائی کا طوق اس کے گلے میں پہنا دیا، جبکہ ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے مطیع و فرمانبردار انبیاء و رسل اور سلاطین کا ذکر خیر بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی۔